ماں باپ کے 6 گناہ جو اولاد نہ کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان گناہوں میں شریک عذاب بن جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرے مبارک میں لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے اور بیٹی کے نہ تو اچھے اعمال ہیں، نہ ہی ان کی شادی ہوتی ہے، اور اکثر وہ بیمار رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے 6 اعمال اولاد کی زندگی میں مصیبتوں اور آفات کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اعمال یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے مبارک میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور وہ نیک بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 6 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 6 عمل ایسی ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتی ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک عذاب بن جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 6 عمل کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 6 عمل جی ہیں۔ نمبر 1، جن اولاد کے ماں باپ سود کا کاروبار کرتے ہوں اور اسی ہی رزق میں ان کی 2 اولادیں ہی کھاتی ہوں، اور یہی گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کو بھی لے ڈوبتا ہے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس گھر سے خیر کی توقع کیسے کی جاتی ہے؟ اور پھر وہی ماں باپ اپنی اولاد کا گلہ کس منہ سے کریں جب تم نے اپنی اولادوں کو خیر و برکت کا نوالہ کھلایا ہی نہ ہو، اور ان کی طرف سے خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے اس نامراد عمل کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی ذات کے آگے توبہ کر کے اس برے اعمال سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اس اعمال میں والدین کے ساتھ ساتھ اولاد بھی شریک عذاب بن جاتی ہے۔ نمبر 2، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ پھر جب کوئی فوت ہو جائے ان کے احصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی چند لمحات تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتی ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں روزمرہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتی ہیں یا ایک دوسرے کی غیبت اچھالتے رہتی ہیں۔ یہ اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنمی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکیوں کے گھر نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ جو کام حرام ہو اور وہی کام اپنی اولادوں کے سامنے کرتے رہیں، کیا ہماری اولادیں نیک صالح بن سکتی ہیں؟
کبھی نہیں۔ اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے اپنی اولاد کے سامنے یا روزمرہ زندگی میں پیار و محبت اور حسن سلوک کے سے رہا کریں۔ والدین کو دے کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی کرے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا ہو تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اسی لیے اس برے عمل کا نتیجہ اولاد کے مقدر پر اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولاد کو تربیت درست طریقے سے ہو۔ اسی طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوئی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی دعوتیں دیں، اپنی اولادوں کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز عمل زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ ہوں۔ اللہ پاک تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر مصیبت سے خلاصی عطا فرمائے اور ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔